السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مدنی صاحب؟ میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کام مدینے میں قدم رکھنا ہے اور دنیا کا سب سے مشکل ترین کام مدینے سے باہر نکلنا ہے، لیکن جانے والوں کو واپس پلٹنا ہوتا ہے۔ وہ جو پروین شاکر کہتی تھی، سپرد کر کے اسے روشنی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ آؤں گی۔ تو بس ہمارا اب اندھیروں میں لوٹنے کا وقت قریب ہے۔ ہم مدینے سے آج نکلیں گے انشاءاللہ عز و جل صبح کو، اور بس یہ مدینے میں ہماری آخری رات ہے، آخری سلام ہے گنبد خضرا کو، اور اس کے بعد ہم نے مکے کی طرف واپس آ جانا ہے۔ تو بس یہ آخری مناظر ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ بہت کچھ رہ گیا ہے، وقت کی کمی کے باعث ویڈیوز بنائی ضرور ہیں لیکن مجھے کمپائل کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ آپ چینل سے ان ٹچ رہیے گا۔ آپ 2 لوگ جاتے ہیں، 4 لوگ جاتے ہیں، میں چونکہ گروپ آرگنائزر ہوں تو گروپ کو جس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے وہ سیکھنا آپ کو ضرور ادھر سے میری ویڈیوز سے ملے گا۔ تو ویڈیوز کے ساتھ چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا۔ انشاءاللہ میں پاکستان پہنچ کے بھی جو ویڈیوز رہ گئی ہیں ان کو اپلوڈ کرتی رہوں گی، آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ تو بس ابھی مدینے سے نکلنے کے مناظر، اور ہم کیسے نکلے اپنے ہوٹل سے، اور رخصتی کیسے ہوئی، اور راستے میں جو ابیار علی پڑتا ہے مدینے سے واپسی پر، احرام کہاں باندھیں، کیسے باندھیں اور کیا پڑھیں، یہ سب اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو کو دیکھیے گا، سیکھیے گا اور اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے گا۔ مدینے کی بلیاں محبت کی وجہ سے مشہور ہیں، بس آپ انہیں ذرا سا بلائیں یہ فوراً آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک پیاری سی مانو ہماری ہوٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھی رہتی تھی، اس کو میں نے جسٹ ایک آواز دی ہے اور بس یہ میرے ساتھ آنے کو تیار کھڑی ہے۔ بلیوں والے بابا جی ایک بڑی ہستی تھے جو مدینے میں تھے، اور کوئی صاحب ان کو حج کرانے کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور سے پوچھوں گا، اور نبی پاک نے انہیں بلیوں کی خدمت سے چھٹی نہیں دی، انہیں حج بدل کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو مدینے کی بلی بھی عام بلی نہیں ہے۔ یہ جناب اب ہم موجود ہیں، اس وقت نکل آئے ہیں مدینے پاک سے۔ آنکھیں چاہتی ہیں کہ واپسی پر چلتے چلتے گنبد خضرا کا دیدار ضرور ہو جائے، لیکن بس جب مدینے شہر کی حدود سے باہر نکل آتی ہے تو یہ جھلک بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ گروپ والے سارے دل گرفتہ ہیں، آنسوؤں کے ساتھ سب نے مدینے کو وداع کیا، اور بس دعائیں تھیں جو ہمارے ہونٹوں پر تھیں۔ مجھے دنیا سے لینے آپ آنا، آپ ہی آنا، اٹھا 7 منٹ چلنے کے بعد بس جس مقام پر پہنچتی ہے مدینے سے باہر، اس جگہ کو میقات بولتے ہیں۔ یہ میقات مدینہ کہلاتا ہے، ابیار علی بھی بولا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانتے ہوئے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس مقام پر بہت بڑی مسجد موجود ہے، واش رومز ہیں بہت زیادہ، حاجی سب بسیں یہاں رکتی ہیں، حاجی یہاں احرام باندھتے ہیں، خواتین وضو کرتی ہیں، واش روم یوز کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے یہاں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے، پھر عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ گروپ سارا اتر چکا ہے، میں ان کو ضروری جو ابتدائی ہدایات ہیں وہ دے رہی ہوں۔ اصل میں یہ بہت بڑا ایریا ہے، اور اگر خواتین ایک دوسرے سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوں تو یہ فوراً گم جاتی ہیں۔ یہ ٹوٹل کام ہے، اس کے لیے ہمیں 20 منٹ ملے ہوئے ہیں۔ مسجد میں یہ اکٹھے ہوں گے، یہیں سے نکلیں گے اور واپس جائیں گے۔ واپسی کا راستہ لمبا ہے، اگر آپ رہ گئے تو بھول جاؤ گے۔ اب جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ اس سائڈ ہو جائیں۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے احرام باندھنا خارجی کے لیے، یعنی دوسرے ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس ایریے سے اگر بغیر احرام باندھے آپ میں سے کوئی نکل جائے تو اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے۔ ابھی یہ آپ جہاں کھڑے ہو اس جگہ کو ابیار علی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے مسجد میقات بھی بولا جاتا ہے۔ یہ واش روم ہے ادھر، اور یہ سامنے وہ مسجد کا گیٹ ہے۔ ابھی جن لوگوں نے واش روم جانا ہے، دوبارہ سے وضو بنانا ہے، وہ تو ادھر جائیں گے اور وضو بنا کر یہ سامنے مسجد میں آ جائیں گے۔ جن لوگوں کا وضو ہے، اگر وہ چاشت اور اشراق پڑھتے ہیں تو ابھی پڑھ لیں۔ اس مسجد میں آپ نے جی، ہم نے لوگوں کے 2 گروپ کیے، ایک گروپ کو نماز پڑھنی تھی اور دوسرے کو واش روم جانا تھا۔ پھر واش روم والی تمام خواتین کو فرح کی نگرانی میں دیا کہ ان کے واش روم سے فارغ کروائیں، وضو کروا کے تو مسجد میں لائیں۔ تمام خواتین جب مسجد میں آتی ہیں وضو کر کے تو ہر مسجد کا حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ اگر وقت ہوتا ہے تو تحیۃ الوضو بھی پڑھے جاتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خواتین سے کہا کہ آپ چاشت اور اشراق بھی اٹھا لیں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اس کا ٹائم نہیں ملے گا۔ پھر 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف سب خواتین نے پڑھے، اور اس کے بعد
کچھ ضروری ہدایات ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہر دفعہ کے عمرے میں دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادہ تر بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سے بھول جاتی ہیں، تو پھر میں ہر دفعہ ریمائنڈ کرواتی ہوں کہ اگر آپ نے حالت احرام میں کیا کیا پابندیاں کرنی ہیں، کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں اور کیا چیزیں چھوڑ دینی ہیں۔ اور زیادہ خواتین کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ حالت احرام میں وضو کیسے کیا جائے، کیونکہ سر پہ احرام بندھا ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو کہ ضرورت کے تحت احرام کو ڈھیلا بھی کیا جا سکتا ہے، سر پر بندھے ہوئے کپڑے کو، اور پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسپیشلی جب آپ نے وضو میں مسح کرنا ہو تو آپ تھوڑا سا اپنے احرام کو ڈھیلا کر کے ہاتھ اندر گیلے کر کے بالوں کے اوپر پھیر لیں، اور اگر آپ تھوڑا سا احرام ہٹ بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ احرام کے نفل پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کم از کم تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک اتنی آواز سے پڑھ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز جائے، اور یہ ہم خواتین کو اکٹھے بٹھا کر احرام پڑھ کے نفل پڑھنے کے بعد پڑھوا دیتے ہیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے۔ یہ راستے میں جناب مکہ سے مدینے کا رستہ 5-1 گھنٹے کا راستہ ہے، تو راستے میں 2-2.5 گھنٹے کے بعد ڈرائیورز ہوٹل پر روکتے ہیں، کچھ کھانا پینا خود بھی کرتے ہیں۔ موسٹلی خواتین کو واش روم کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس لیے گاڑی روکی جاتی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے، کہ کسی نے چائے پینی ہو، جوس لینا ہو، فروٹ لینے ہو، واش روم جانا، وضو بنانی ہو، تو سب آسانی ہو جائے۔ سب سے مشکل مرحلہ خواتین اور حضرات کے بیگز ان سمیت ان کے کمروں میں پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہوٹل کی لفٹیں اچھی ہوں، کھلی ہوں، تو آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے چابیاں لوگوں کو تقسیم کی ہیں، اور اب اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے فلورز پر سامان لے جائیں گے۔ واپسی پر بھی ہمیں 1st اور 2nd فلور ہی دیا گیا ہے۔ یہ مدینے سے واپسی پر سامان ہوٹل میں کمروں میں سامان پہنچا کر حاجی کو تھوڑا سا ٹائم دیا میں نے کہ چلیں گروپ تھوڑا سا ریسٹ کر لے، کچھ کھانا وانا کھانا ہو، چائے پینی ہو، اس کے بعد جو ہے عمرے کے لیے نکلیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صحیح میں سارا گروپ موجود ہے۔ یہ عمرہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔